बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्किन की एक कॉमन बीमारी के बारे में जो आजकल ये बीमारी जो है कॉमन हो चुकी है ज़्यादा ख़ासकर एडल्ट में, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और वो क्या है, वो है एक्ने या पिंपल्स हम भी उसको कह सकते हैं, जिसे उर्दू में हम कील या छाइया या सिंपली दाने कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बीमारी जो है ये आजकल एडल्ट्स में ज़्यादातर पाई जाती है। एडल्ट्स का जो फेस है उसको ज़्यादातर अफेक्ट कर देता है और इसकी वजह से एडल्ट्स जो है वो बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि मेरे चेहरे पर जो है कोई कील छाइया पिंपल्स वगैरह न हो, साफ हो, तो वो खुश रहता है। लेकिन जो बंदे इस बीमारी में मुब्तला हो तो वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ये जो चेहरे की जो रौनक है इसको ये डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्ने बेसिकली है क्या चीज़, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसके टाइप्स कौन से हैं और किस तरह हम ट्रीट करेंगे और किस तरह हम इसको प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि ये नेचुरली भी हो सकते हैं जेनेटिकली, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हमारे कुछ इस तरह गलतियाँ हैं जो हम रूटीन लाइफ में करते हैं और उसकी वजह से ये जो एक्ने है ये हमारे फेस वगैरह ये उस जगह पर आकर होते हैं। तो आते हैं एक्ने की तरफ। तो एक्ने पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स की तरफ आएँगे कि टाइप्स इसके कौन से हैं। तो एक्ने की डेफिनिशन हम इस तरह करेंगे कि ये स्किन कंडीशन दैट अकर व्हेन योर हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लज्ड विद ऑयल एंड डेड स्किन सेल। याद रखिए कि स्किन के अंदर जो है एक किस्म का ग्लैंड मौजूद है जिसको हम सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं और वो जो सीबेशियस ग्लैंड है वो एक ऑयली किस्म की फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसको हम सीबम कहते हैं। और वो सीबम जो है वो स्किन में उसका बहुत जो है अच्छा फंक्शन है, यानी उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये जो है स्किन को फ्रिक्शन से यानी स्किन का जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है। अगर स्किन किसी चीज़ के साथ रब हो जाता है तो या फ्रिक्शन उसका अगर होता है तो उसको ये रिड्यूस करता है। दूसरी बात ये है कि ये बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको ट्रैप कर देता है, ठीक है। और इस तरह इसका जो और फंक्शन है वो क्या है कि ये बॉडी से जो है वाटर को लॉस नहीं देते, ठीक है। तो इसके और भी फंक्शन हैं लेकिन ये बेसिक फंक्शंस थे। तो वहाँ वो जो सीबम्स है वो बेसिकली स्किन में एक पोर्स मौजूद होता है, उसके ज़रिए वो बाहर आता है। तो बाज़ वक़्त ये जो है ये जो सीबम होते हैं वो उस जो पोर्स होते हैं स्किन के जो सुराख होते हैं उसमें ये एक्युमुलेट हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से ये जो एक्ने है ये बन जाता है, ठीक है। अब आगे इसकी कुछ टाइप्स है मुख्तलिफ, उसको हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग जो है सही तरीके से समझ आ जाएँगे आप लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स इसके काज़ेज़ कौन से हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं तो बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके बेसिक 4 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो कॉमन आजकल जो कॉमन टाइप्स है उसके वो मैंने लिखे हैं ट्रू। वो एक है व्हाइट हेडेड एक्ने या और दूसरा है पस्टुल्स। तो हम जो है उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं व्हाइट हेड एक्ने, व्हाइट हेड एक्ने की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो एक्ने है इसका जो हेड है ये वाइट है, इसमें पस मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वाइट हेडेड एक्ने कहते हैं। ये क्यों ये वाइट हेडेड की काजिज़ क्या है, वाइट हेडेड एक्ने क्यों आते हैं? तो इसका डेफिनिशन इस तरह है कि व्हेन ए हेयर फॉलिकल्स आर सेबेशियस ग्लैंड बिकम इन्फ्लेम्ड एंड pores ऑफ स्किन बिकम ब्लॉक्ड बाय सीबम फॉर्म्ड वाइट हेडेड एक्ने। याद रखिए आप लोगों को पहले मैंने ये कहा कि ये वाइट हेडेड एक्ने बेसिकली क्या है, ये जो सीबम्स होते हैं वो जो फ्लूइड्स ऑयली फ्लूइड्स होते हैं वो जो स्किन का पोर्स है उसमें उसको ब्लॉक कर देता है। तो फिर उसकी वजह से जो सीबम है वो एक्ने उसकी वजह से पैदा हो जाता है और वो सीबम वहाँ पर एक्युमुलेट हो जाता है और वो पोर उसको ब्लॉक कर देता है। या
اس طرح ہوتا ہے کہ جو سیبیشیس گلینڈ ہے وہ انفلیمڈ ہوتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے یا ادر ریزنس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر پھر یہ جو دانے ہیں، جو چھائیاں ہے، ایکنے ہیں، وہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر وہ وائٹ ہیڈ سا جو ایکنے ہے وہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جو ہیئر فولیکلز ہے یا سیبیشیس گلینڈ ہے وہ انفلیمڈ ہو جاتا ہے بیکٹیریاز کی وجہ سے یا ادر ریزن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ ہمیں جو ہے درپیش ہوتا ہے، یعنی ایکنے اگر ہوتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے ریجن کون سے ہے باڈی میں، کون سے ایسے ریجنز ہے پارٹس ہے جس میں یہ جو ایکنے ہیں یہ اگر ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ہے وہاں پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو باڈی میں جو ہے بیک، اس طرح آرم، چیسٹ اور زیادہ تر فیس پہ یہ جو ہے یہ بیک، آرمز، چیسٹ اور اس طرح فیس جو ہے، فیس پہ زیادہ تر بھی یہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 4 بیسک پلیسز ہیں، ریجنز ہے باڈی میں جہاں پر یہ ایکنے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کازز کی طرف آتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ امپلانٹ سیبیشیس گلینڈ، آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ سیبیشیس گلینڈ جب امپلانٹ ہو جائے بیکٹیریا کی وجہ سے یا اب نارمل کیراٹین پروٹین آف ہیئر، نیلز اینڈ اسکن، یاد رکھیے کہ ہماری باڈی کے اندر پلیٹ پروٹینز ہوتے ہیں جس سے ہیئرز، اسکن اور نیلز جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ جو اب نارمل خراب کیراٹین پروٹین جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جس جگہ پر، تو وہاں پر ایکنی اگر ہوتے ہیں۔ اس طرح ایکومولیشن آف سیبم ان اسکن فورز، اور یاد رکھیے کہ ایک جو ہم کامن غلطی آج کل کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم ادر فومائٹس استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ غلطی ہے جو ہم روٹین میں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایکنے اگر ہوتی ہیں۔ تو وہ غلطی کیا ہے کہ ہم دوسرے بندوں کے جو ہے پومائڈس استعمال کرتے ہیں۔ پومائڈس میڈیکل فیلڈ میں کون سی چیزوں کو یہ نام لیتا ہے؟ ٹاول، سوپ، کلاتھز ایٹسٹرا، یعنی ہر بندے کا اپنا ٹاول ہونا چاہیے، اپنا صابن ہونا چاہیے، سوپ، اور اپنی کلاتھز ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ ہے وہ انفیکٹڈ ہے، یعنی اس میں جو ہے ایکنے موجود ہے، اور وہ ٹاول کے ذریعے، سوپ کے ذریعے وہ جو ہے وہ انفیکٹ ایریا ہے اس کو وہ چیزیں ٹچ کر دیتا ہے، اور آپ جا کر اس کو وہ جو اس کو پومائڈ سے ٹاول، سوپ ایٹسٹرا وہ آپ یوز کریں، تو یاد رکھیے کہ وہ جو ایکنے ہے وہ آپ کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پومائڈ یوز کرنے ہیں، ٹاول اپنا یوز کرنا ہے، سوپ اپنا یوز کرنا ہے، کلاتھز اپنے یوز کرنے ہیں۔ تو آپ کو یہ بیماری جو ہے اس بیماری سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں، تو ٹریٹمنٹ اس کا بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایج کے ساتھ ساتھ یہ خود یہ جو بیماری ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ یہ بعض ٹائم جو ہے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈروجن ہارمون کی وجہ سے، خاص کر ایڈلٹس میں یہ جو ہے اسٹیج میں 16 سال، 17 سال، 18 سال کی عمر میں زیادہ تر یہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود جو ہے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر پھر بھی آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہو، آپ جو ہے آپ کا شوق ہو کہ میرے جو ایکنے ہیں ٹھیک ہو جائے، تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ امپاسبل ہو تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آئنٹمنٹس یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انفیکٹڈ ریجن ہے اس میں اس پر جو ہے آپ نے ایک قسم کے آئنٹمنٹ ہے، لوشن ہے، آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ ہے سیلیسائلک ایسڈ آئنٹمنٹ، جس کو جو برانڈ نیم ہے اس کا وہ سیلیسائلکس SF6 ہے، ٹھیک ہے۔ اس نیم پہ یہ جو ہے کمپنی کا نیم ہے اس کا۔ یہ آئنٹمنٹس جو ہے یہ یہاں پر میں نے تصویر آپ لوگوں کو یہاں پر ڈرا کیا ہے، تو یہ آپ نے یوز کرنا ہے شام کو، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ
پیس کو آپ نے دھونا ہے صابن کے ذریعے، پھر اس کو جو ہے یہ انفیکٹڈ ایریا جو ہے اس پر آپ نے یہ سیلیسائلک ایسڈ آئنٹمنٹ لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کے جو دانے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کس طرح اس کو پریونٹ کریں گے، ایکنے کس طرح ہم پریونٹ کریں گے، تو یاد رکھیے کہ ہم اس طرح اس کو پریونٹ کریں گے کہ آپ نے فیس کو گرم پانی سے دھونا ہے ڈیلی۔ اس طرح آپ نے اگر آپ کے فیس پر جو ہے ایکنے موجود ہو تو آپ نے ایکنے کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ٹچ کر کے دوسری باڈی کی دوسری پارٹ کو پھر وہ اس کو ٹچ کرے تو وہ جو ہے اس ایریا کو نان انفیکٹ ایریا کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسپیکٹ یور ایکنے، آپ کے فیس کے جو ایکنے ہے اس کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ جتنی بھی اس کو چھیڑیں گے تو آپ کے فیس پر جو ایکنے ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسپریڈ ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سیلیسائلک ایسڈ لوشن کو ڈیلی استعمال کرنا ہے، اور آپ نے یوز یور اون پومائڈس ٹاول کلاتھز اینڈ سوپس۔ اگر آپ یہ چیزیں ریگولر کرتے ہو، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اگر آپ یہ چیزیں ریگولر آپ روٹین میں اس کو فالو کر دیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کے فیس پر ایکنے نہیں آ سکتے، اور اگر آ چکی بھی ہو تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے آپ کا فیس کلین اور صاف ہوگا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ ہیڈ ایکنے ہے آج کل جو کامن سی بیماری ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ریگولر یہ جو میں نے طریقہ کار بتایا کہ کس طرح پریونٹ کریں گے، تو آپ نے گرم پانی سے جو ہے فیس کو دھونا ہے ڈیلی، لوشن کو استعمال کرنا ہے، اور آپ نے پومائڈس یوز کرنے ہیں، اور ریسپیکٹ آپ نے ایکنے کا کرنا چاہیے، تو آپ لوگ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو تھینک یو، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جس کا جو دوسرا کامن ٹائپ ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سو تھینک یو، اللہ حافظ۔